صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف اور کتاب الجماع والامامہ جاری ہے۔ آج ہم حدیث 621 دیکھیں گے، اور جو باب ہے یہ ہے فضل الفجر فی جماع، نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی فضیلت کا بیان۔ نماز فجر کا تذکرہ خاص طور پہ اس لیے کیا گیا کہ فجر کی نماز ہی منافقوں پہ سب سے بھاری ہوتی ہے، فجر اور عشاء، اور فجر کی نماز کے لیے نیند توڑ کے اٹھنا اور بستر سے اٹھنا اور پھر باہر جانا خاص طور پہ زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو سخت نیند کے عالم میں اٹھنا، وضو کرنا، پھر وضو کر کے مسجد جانا، اور پھر فجر کی نماز میں قرات بھی قدر لمبی ہوتی ہے، تو ان سب چیزوں کو جمع کریں تو فجر کی نماز کا ثواب بھی پھر زیادہ ہی ہوتا ہے اور زیادہ ہونا چاہیے۔ حدیث ہے 621، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تفضل صلاۃ الجمیع صلاۃ احدکم وحدہ، کہ جماعت کی نماز اکیلے آدمی کی نماز پر زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کتنی؟ بخمسۃ وعشرین جزءا، 25 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تجتمع ملائکۃ اللیل والملائکۃ النہار فی صلاۃ الفجر، اور فجر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ ثم یقول ابو ہریرہ، پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں، فقرؤوا ان شئتم، کہ تم یہ پڑھ لو اگر تم چاہو، یعنی آیت کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ بے شک فجر کا قرآن نماز میں، یعنی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ قال شعیب، اور شعیب کہتے ہیں، وحدثنی نافع عن عبداللہ بن عمر قال تفضلها ب27 درجہ، اور حضرت شعیب کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت نافع نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ 27 گنا فضیلت رکھتی ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ نے جو حدیث بیان کی وہ فرماتے ہیں 25 گنا، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کی وہ فرماتے ہیں 27 گنا۔ تو اصل میں تو 25 اور 27 تو اعداد ہیں، مقصد جو ہے وہ فضیلت کا اظہار ہے، 25 اور 27 ہو، جیسے ہم پیچھے بھی بات کر چکے ہیں کہ وہ درجے بھی پھر مختلف ہوں گے کہ کس طرح کی نماز پڑھی اور کس طرح کے امام کے پیچھے پڑھی۔ اسی میں حدیث نمبر 622 ہے کہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دخل علیہ ابو درداء وہو مغضب، کہ ابو درداء آئے، گھر کے اندر آئے، بڑے غصے کی حالت میں تھے۔ فقلت، تو میں نے کہا، ما اغضبک، کس چیز نے آپ کو اتنا غضبناک کیا، آپ کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ فقال، انہوں نے فرمایا، واللہ ما اعرف من امت محمد شیئا، اللہ کی قسم میں امت محمدیہ میں کسی عمل کو بھی اصل حالت پر نہیں پا رہا، الا انہم یصلون جمیعا، سوائے اس کے کہ وہ نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور ابھی بہت عرصہ نہیں گزرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو، اور بھی بہت سارے صحابہ موجود ہیں دنیا کے اندر، اور اس وقت وہ پریشان ہیں کہ امت میں کوئی عمل بھی اصل حالت پر نہیں پا رہا سوائے اس کے کہ وہ نماز باجماعت ادا کرتی ہے۔ اور آج اگر حضرت ابو درداء آ جائیں یا کوئی اور صحابی آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ آج ہمیں آ کے دیکھیں، حضرت ابو درداء جو ہیں وہ تو 32 ہجری میں وفات پا گئے تھے، یعنی ابھی تو بہت عرصہ اتنا نہیں گزرا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھیں کہ کوئی 20 سال ہی گزرے تھے، 20-22 سال بعد۔ تو اس وقت وہ اتنے پریشان تھے کہ امت کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں ان کے معمولات کے اندر، اور تو آج اگر کوئی صحابی آ جائیں اور ہمیں دیکھیں تو کون سی چیز ہماری ایسی ہے کہ جو آج تو نماز باجماعت بھی نہیں رہی، نماز ہی نہیں رہی، نماز ہی پڑھنے والے لوگ بہت کم ہو گئے ہیں، تو صحابہ پتہ نہیں ہمیں مسلمان سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے اگر وہ واپس آ جائیں دنیا کے اندر۔ تو بہرحال ان حدیث سے جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نماز باجماعت کی جو فضیلت ہے 25 گنا اور 27 گنا، اور مختلف اس کے جو درجے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اب نماز باجماعت کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اتنا زور دیا، اس کو آج ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اول تو نماز خود ہی بہت اہم عبادت تھی، اور اس کے ساتھ جب نماز باجماعت کا حکم دے دیا گیا تو اس کے اجر کو کئی گنا بڑھا کے اس کے اندر وہ طاقت بھر دی گئی جو انسان کی کایا پلٹ دینے کے لیے کافی ہے۔ میں اس کے لیے رجوع کرتی ہوں خطبات صدوم کی طرف، جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی اہم کتاب ہے،
اور اس میں انہوں نے نماز با جماعت کی جو فوائد لکھے ہیں، اور یہ فوائد وہ ہیں کہ جو ہم سب خود اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں اور ہمیں نظر آتی ہیں یہ چیزیں، عملاً بھی ہم دیکھتے ہیں تو مسلمہ کو جہاں جہاں پہ یہ چیزیں موجود ہیں وہاں پہ امت کی کیفیت کیسی ہے، اور جہاں یہ نہیں ہے وہاں کیسی ہے۔ تو نماز اور روزہ اور عبادات دراصل یہ نظام تربیت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی عبادت ہے، یہ محض عبادت نہیں ہے، یہ اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو تیار کرتی ہیں جس کے لیے دنیا میں اس کو بھیجا گیا اللہ کا خلیفہ بنا کے، اور اس نے دنیا کے اندر اللہ کا دین غالب کرنا ہے، اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے۔ اس نے خود بھی ایک فرمانبردار غلام کی طرح رہنا ہے دنیا میں، اور باقی دنیا کو بھی اس نے اللہ کی طرف بلانا ہے۔ بیسیکلی ایک مسلمان کی ذمہ داری جو ہے یہ ہے۔ تو نماز عبادت کے لیے، اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتی ہے، ذریعہ تربیت ہے۔ نماز بھی کرتی ہے، روزہ بھی کرتا ہے، انفاق بھی کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے ہمیں تیار کرتی ہیں۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ انسان خود کتنا نیک ہو جائے، کتنا اچھا ہو جائے، لیکن جب تک اس کے گھر والے نیک نہیں ہیں، اس کا محلہ نیک نہیں ہے، اس کا شہر نیک نہیں ہے، اس کے ارد گرد اس کا اسکول، اس کے ادارے، اگر وہ سب درست نہیں ہے تو وہ تنہا وہ بھی نیک نہیں رہ سکتا۔ ہم کتنا بھی آج کل جو ہمارا ماحول ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو بہت دین سکھا کے سمجھا کے بھیجیں، لیکن جب وہ تعلیمی ادارے میں جائے گا اور کو ایجوکیشن ہوگی اور وہاں کی جو خرابیاں ہوں گی اور ارد گرد جتنی بے حیائی ہوگی اور جس طرح کا ماحول ہوگا، تو اس میں جا کے بچہ اس کی کس کیفیت کا وہ شکار ہوگا۔ اور جو نظام تعلیم اور جو دوسرے نظام ہمارے سودی نظام معیشت، ساری چیزیں کس طرح سے اثر انداز ہوتی۔ تو بندگی تنہا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اجتماعیت ہو اور سب کے سب اللہ کے فرما بردار بندے بنے، جس حد تک بن سکتے ہیں تو تب ہی ایک جو فرد ہے وہ خود دین پہ قائم رہ سکتا ہے۔ اور جس طرح شیطان اور اس کے پورے لشکر ہیں جو انسانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو ایک تنہا فرد بھی شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ تنہا کبھی بھی دنیا کے اندر اللہ کا دین بھی نافذ نہیں کر سکتا، اس کو پھیلا نہیں سکتا۔ اور الگ الگ رہ کے ہم شیطان کی جو منظم طاقتیں ہیں ان کو نیچے نہیں دکھا سکتے۔ آج دیکھیں کہ شیطان کی جو منظم طاقت ہے وہ میں ہر طرف نظر آ رہی ہے، کہ نظام حکومت دیکھیں، نظام معیشت دیکھیں، عدالت دیکھیں، نظام تعلیم دیکھیں، ہر جگہ پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو قانون چل رہا ہے وہ اسلامی نہیں ہے۔ جب اسلامی نہیں ہے تو طاغوتی ہے اور وہ شیطان کا ہے۔ تو اس سارے نظام کو بدلنے کے لیے کوئی فرد بھی تنہا کتنی بھی محنت کر لے وہ نہیں کر سکتا کہ اس نظام کو بدل دے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان بھی ایک جتھا بنے، ایک دوسرے کے مددگار بنے، ایک دوسرے کے پشت پناہ بنے، اور سب مل کے ایک ہی مقصد کے لیے جد و جہد کریں۔ اور پھر جو مسلمان ہیں ان کے اندر یکجہتی ہو، ایک لیڈر کی اطاعت ہو، یہ منظم ہو، ان کی کوئی جماعت ہو جو مل کے تو ان چیزوں کا مقابلہ کر سکے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھیں کہ نماز با جماعت کس طرح سے اس بڑے مقصد کے لیے تیار کرتی ہے۔ کہ اذان ہوتی ہے تو اذان کا حکم یہی ہے نا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ جب اذان کی آواز سنیں تو اپنے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ جائیں۔ گویا مشق کرائی جاتی ہے کہ جیسے ایک فوج ہوتی ہے اور اس کو جب بگل بجایا جاتا ہے یا اس کو کال کی جاتی ہے تو فوج حاضر ہوتی ہے، اسی طرح منظم ہو کے مسلمان بھی جب اذان کی آواز آئے تو مسجد کی طرف رخ کریں۔ اور یہ مشق ان کو دن میں 5 دفعہ کروائی جاتی ہے، کیونکہ اس فوج کی ڈیوٹی جو ہے پوری دنیا کی فوج سے زیادہ ہے، کہ اس خدائی فوج نے ہر وقت شیطانی طاقتوں کے ساتھ لڑنا ہے اور اپنے کمانڈر کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ اور نماز ایک با مقصد اجتماع ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ وہاں معاشنائی ہوتی ہے، محلے کے اندر تعلقات بہتر ہوتے ہیں، علاقے میں تعلقات بہتر ہوتے ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور پھر جب یہ تعلقات ہوتے ہیں تو اس میں اگر پتہ چلے کہ کوئی بیمار ہے یا کسی کو کوئی پریشانی ہے تو سب مل کے اس کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے کہ محلے کا کوئی شخص اگر نماز پڑھنے نہیں آیا تو سب اس کی خیر خبر لینے والے ہوں کہ اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی ایسی پریشانی تو نہیں ہے، تو باہمی ہمدردی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر سب ایک اچھے مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو اسی طرح مل کے یہ ایک دوسرے کی کمیاں کمزوریاں بھی دور کر سکتے ہیں، اور نیکوں اور صالحوں کی جماعت جو ہے وہ پنپتی ہے، بڑھتی ہے۔ پھر جو اخوت پیدا ہوتی ہے اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں رہ جاتی، ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں سب، کوئی غریب ہے، امیر ہے، کالا ہے، گورا ہے، یہ ساری تفریقات جو ہیں یہ مٹ جاتی ہیں۔ کوئی اونچے درجے کا نہیں ہے، کوئی چھوٹے درجے کا نہیں ہے، اللہ کے دربار میں سب ایک جیسے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ایک امت ہے، ایک قوم ہے، اور یہ جو حسب نسب اور برادریوں کی تقسیم ہے یہ کوئی اللہ کی طرف سے اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ کوئی اونچا ہے کوئی بڑا ہے۔ تو جب سب ایک ہیں تو ان کے اندر اتفاق اور اتحاد بھی ہونا چاہیے، اور تفرقہ پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر حکم یہ ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں،
درمیان میں کوئی وقفہ نہ ہو، درمیان میں جگہ خالی نہ ہو، تو اس طرح ایک ساتھ حرکت کرنے سے دلوں کے اندر بھی یکجہتی پیدا ہوتی ہے، اور یہ مشق کرائی جاتی ہے کہ اللہ کے بندو اس طرح ایک ہو جاؤ اور سب ایک ساتھ بیٹھو، ایک ساتھ اٹھو، تو اس طرح ایک طاقت بن جاتی ہے مسلمانوں کی۔ یہ مشق کرائی جاتی ہے کہ مل کے ایک طاقت بنو اور شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرو۔ پھر جتنی دعائیں نماز کے اندر ہیں وہ اجتماعی سیکھے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھائی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں عبادت کرتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم سب تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم سب پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ تو گویا یہ سیغے ہمیں سکھائے جا رہے ہیں کہ دعا بھی اپنے لیے صرف نہ مانگو، سب کے لیے اللہ کا فضل مانگو، سب کو سیدھا راستہ ملنے کی تو جو ہے دعا مانگو۔ اس طرح سے نماز دلوں کو بھی جوڑتی ہے اور ہمارے دلوں کے اندر اپنے دوسرے جو ساتھی ہیں ان کے لیے محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ پھر نماز باجماعت جو ہے یہ امام کے بغیر نہیں ہے، تو اس میں بھی ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ ایک جماعت بن کے رہو، تمہارا ایک امیر ہو، تمہارا ایک کمانڈر ہو، اور تمہاری زندگی جو ہے وہ اجتماعیت کی زندگی ہو۔ اور پھر امام بھی کون ہوگا کہ جو سب سے تقوی والا ہوگا، جو سب سے پرہیزگار ہوگا، جس سے سب لوگ محبت کرتے ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ جس سے اکثریت جماعت ناراض ہو وہ امام نہیں بن سکتا، وہ مقتدیوں کا ہمدرد بھی ہوگا، یعنی نماز میں وہ تکلیف نہیں دے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز مختصر کر دیتے تھے، بچے کے رونے کی آواز آئی، جماعت میں بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، تو ان کا لحاظ رکھے گا۔ اسی طرح سے جو مقتدی ہیں وہ اس کی اطاعت کریں گے۔ اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو امامت کی شرائط ہیں دنیا کے اندر، کہ امام گویا مسلمانوں کا جو لیڈر ہے وہ بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ تقوی والا ہو، سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، اپنی قوم کا، اپنے ملک کا، اپنے عوام کا ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو، اور اگر کبھی ایسا ہے کہ وہ معذور ہو گیا، کوئی وجہ ہو گئی ہے تو وہ جگہ چھوڑ دے اور کسی اور کو آنے دے، اس طرح نہیں کہ جیسے کوئی حکومت سے چمٹ جائے اور اس کو چھوڑے ہی نہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو نماز باجماعت سکھاتی ہے اور مقتدیوں کو کامل اطاعت سکھاتی ہے۔ قوم کو بھی سبق دیا گیا کسی طرح اپنے سردار کی اطاعت کرنی ہے، اور یہ بھی سبق دیا گیا کہ اگر امام غلطی کرتا ہے تو اس کو ٹوکنا بھی ہے، یہ نہیں کہ اس کی ہر بات جو ہے برداشت کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو نماز باجماعت کے ذریعے گویا امت مسلمہ کو ایک امت بننے کی، آپس کے اتحاد کی، ایک امیر کی اطاعت کی، امیر کی اصلاح کی، اور معصیت میں اس کی اطاعت نہ کرنے کی، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ باہم ہمدردی، باہم اخوت، اور فوج کی طرح منظم ہونا، اس لیے کہ امت مسلمہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت پہ اتنا زیادہ زور دیا ہے، تاکہ آخری وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ بیمار تھے اور آپ سے قدم اٹھائے بھی نہیں جا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، لیکن جیسے ہی تھوڑی سی طبیعت سنبھلتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارے کے ساتھ مسجد آتے ہیں اور نماز میں آ کے شامل ہوتے ہیں۔ مقصد یہ کہ اس آخری وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت نہیں چھوڑی، اور یہ اس چیز کا اعلان تھا کہ نماز باجماعت بہت زیادہ اہم ہے، کہ گھسٹتے ہوئے بھی آئے اور آ کے تو نماز میں شامل ہوئے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنے گھروں کے اندر، اپنے اداروں کے اندر ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز باجماعت کے مقاصد بھی سمجھائیں، نماز باجماعت کی اہمیت بھی سمجھائیں، اور اپنے اہل خانہ کو اور جہاں پہ ہم دین کا کام سکھاتے ہیں ہر جگہ پہ ہمیں نماز باجماعت کی اہمیت کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ سنت ہے جو کہ اس وقت جس پہ بہت کم عمل ہو رہا ہے، اللہ ماشاءاللہ بعض جگہوں پہ بہت اچھا ہے اور بعض جگہوں پہ بہت کم ہے، لیکن ہم متوجہ کریں اور اپنی مسجدوں کو آباد کرانے میں اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ امت جو ہے وہ واپس اپنے صحیح مقام پہ آ سکے اور اپنے جو بڑے فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کے قابل ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔